حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے، خلوص برا سلام قبول کریں۔ ناظرین، ڈالتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل پر ایک نظر۔ بڑگام میں 49% جبکہ نگروٹا میں 73% پولنگ درج ہوئی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق بڑگام میں کل 1.26 لاکھ ووٹران تھے اور 17 امیدوار میدان میں، جبکہ نگروٹا میں 97,893 ووٹران تھے اور 10 امیدوار میدان میں اپنا قسمت آزما رہے تھے۔ دونوں حلقوں میں حکمران نیشنل کانفرنس، حزب اختلاف پی ڈی پی اور بھاجپا کے درمیان سخت مقابلہ ہے، جبکہ ساتھ ہی نگروٹا میں نیشنل کانفرنس اور بی جے پی کے مابین کانٹے کی ٹکر ہے۔ نیشنل کانفرنس کی جانب سے آغا محمود اور پی ڈی پی نے آغا منتظر کو ٹکٹ دی ہے، جبکہ ان کے علاوہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سعید محسن، عوامی اتحاد پارٹی کے نذیر احمد خان، عام آدمی پارٹی کی دیبا خان اور آزاد امیدوار منتظر محی الدین شامل ہے۔ نگروٹا ضمنی انتخابات پچھلے سال بی جے پی کے قانون ساز اسمبلی ممبر دیویندر سنگھ رانا کی موت کی وجہ سے ضروری ہوا تھا۔ اب 14 نومبر کو فیصلہ ہوگا کہ کس کی جیت ہوگی اور کس کی ہار۔ دہلی کے تاریخی لال قلعہ کے باہر خوفناک دھماکہ، لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں سرینگر میں اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد، جموں کشمیر کی سیکورٹی اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ دہلی میں پیش آنے والے خوفناک واقعے نے سب کو دکھ پہنچا دیا۔ متاثرہ خاندانوں کے غم کو سمجھتے ہیں، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی۔ سازش کرنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا، ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا، وزیر اعظم نریندر مودی۔ دہلی کے تاریخی لال قلعہ کے باہر خوفناک دھماکے کے بعد امت شاہ کی صدارت میں 24 گھنٹوں کے دوران 2 اعلیٰ سطحی سیکورٹی میٹنگیں منعقد، صورتحال کا لیا گیا جائزہ، دھماکے کی نوعیت اور وجہ کی جامع تحقیقات میں تیزی لانے کی ہدایت۔ دہلی سانحہ کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ملک کی سرکردہ تفتیشی ایجنسیاں واقعے کی مکمل انکوائری کر رہی ہے، قصورواروں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا، راجناتھ سنگھ۔ دہلی دھماکے میں جان گنوانے والوں کے اہل خانہ سے تعزیت، دہشت گردی کے حامیوں کے لیے ملک میں کوئی جگہ نہیں، ہماری حکومت ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی، نتن گڈکری۔ سردی کے سخت تیور وادی میں جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں رواں موسم کی سرد ترین رات ریکارڈ، سرینگر میں شبانہ درجہ حرارت -0.4، پہلگام میں -3.4 اور شوپیاں میں -3.7 ڈگری عبور۔ 20 نومبر تک موسم مجموعی طور پر خشک، 21 نومبر کو ہلکی بارشوں اور برف باری کا امکان، محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی۔ دہلی کے لال قلعہ دھماکے کی تحقیقات مرکزی وزارت داخلہ نے NIA کو سونپ دی۔ لال قلعہ دھماکہ، پلوامہ کے ڈاکٹر کی والدہ کا DNA ٹیسٹ، والد کو پوچھ تاچھ کے لیے حراست میں لیا گیا، پلوامہ کا ایک اور ڈاکٹر بھی پولیس حراست میں۔ دہلی دھماکہ کے بعد جموں کشمیر میں سیکورٹی سخت، مختلف مقامات پر ناکوں کے دوران گاڑیوں کی باریک بینی سے چیکنگ، سرینگر جموں شاہراہ پر بھی سیکورٹی بڑھا دی گئی، مختلف مقامات پر ناکے قائم۔ سرینگر میں 4.26 کروڑ روپے کی دھوکہ دہی کا معاملہ، کرائم برانچ کشمیر نے تاجر کی گرفتاری عمل میں لائی۔ موسمی سرما میں حسب روایت محکمہ بجلی کا اندھیرا قائم رہے کا نعرہ بلند، شہرگام میں بجلی کی آنکھ مچولی سے صارفین ذہنی اضطراب اور شدید پریشانی میں مبتلا، شام ہوتے ہی ہر سو چھا جاتا ہے گھپ اندھیرا، تاجر، طلبہ اور دیگر صارفین پریشانیوں کے شکار۔
منشیات کے خلاف پولیس کی مہم تیز، کلگام اور اونتی پورہ میں نیپالی شہری سمیت 4 منشیات فروش گرفتار۔ اور آخر میں یہ خبر، ڈوڈا ضلع کے کواڑی مارکیٹ میں آگ کی ہولناک واردات، درجنوں دکانیں تباہ۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی خبروں کی تفصیل۔ دیجیے میزبان حیا جاوید کو اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔